بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی ایک ان پڑھ آدمی سے ہوئی تھی، جبکہ میں ماڈرن لڑکی تھی۔ وہ جب کام سے گھر آتا تو اس سے بدبو آتی تھی۔ میں اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی تھی اور اس کے مر جانے کی دعائیں مانگتی تھی۔ لیکن ایک بار کچھ ایسا ہوا۔ میری شادی ایک ان پڑھ آدمی سے ہوئی، جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ سچ بتاؤں تو میرا خواب تھا کہ ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا ہو، لیکن کچھ مجبوریوں میں میری شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بدبو آتی ہے۔ ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں نے اللہ کے سامنے رو کر دعا مانگی کہ یا تو عمر کو مار دے تو یا اس سے جان چھڑوا دے۔ کسی طرح اس جاہل کو بولنے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ میں ہر بات پر عمر کو بے عزت کرتی، تنقید کرتی اور غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا تھا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ ہو کر باہر چلا جاتا۔ میں ایک بار لڑ کر اپنے گھر چلی گئی اور ضد کی کہ بس طلاق ہی لینی ہے عمر سے۔ مجھے میرے والدین نے بہت سمجھایا کہ بیٹی ایسا نہ کرو، لڑکا بہت اچھا ہے، بس بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کبھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا یا گالی دی ہو؟ لیکن میں بس طلاق ہی لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ امی ابو نے عمر کو بلوا لیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ امی ابو پوچھنے لگے کہ کیوں بھائی، تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر کہنے لگا کہ جو کما کر لاتا ہوں، سب اخراجات نکال کر جو کچھ بھی بچتا ہے، سب کچھ شہزادی کے ہاتھ پر رکھ دیتا ہوں۔ میرے چچا تایا سب موجود تھے وہاں۔ مجھے 30,000 روپے چاہیے، بس اسی شرط پر جاؤں گی۔ عمر خاموش ہو گیا۔ سب دیکھتے رہے۔ ابا نے عمر سے پوچھا کہ ہاں بھائی، 30,000 خرچہ دے سکتے ہو؟ وہ کچھ دیر تک تو خاموش رہا اور لمبی سانس لی اور پھر کچھ دیر کے بعد بولنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے دل میں گالی دی، کمینے، دیکھنا تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ میں عمر کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے جب عمر سے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو تو کہتا ہے کہ گورنمنٹ آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ میں نے کبھی پوچھا اور نہ انہوں نے کبھی بتایا۔ خیر، عمر مجھے ہر مہینے 30,000 روپے دے دیتا۔ ایک دن میں نے کہا کہ مجھے آئی فون لے کر دو، میں بس تنگ کرنا چاہتی تھی۔ عمر بس کسی طرح مجھے طلاق دے دے۔ میرے پاؤں پکڑے اور بولا شہزادی لے دوں گا، پریشان نہ ہو، بس مجھے چھوڑ کے جانے کی بات نہ کیا کرو، جو کہو گی میں کروں گا۔ لیکن شہزادی کھانے میں کبھی مرچیں زیادہ ڈال دیتی تو کبھی نمک ڈال دیتی تھی۔ وہ تھکا ہارا کام سے آتا اور بے ہوش ہو کر سو جاتا۔ نہ جانے کون سا کام کرتا تھا جو اتنا تھک جاتا تھا۔ میں ایک دن کار میں شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں شاپنگ کے لیے جا رہی تھی۔ جب ہم بس اڈے کے پاس سے گزرے تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا تو میں بے جان سی ہو گئی۔ وہ عمر جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی، جسے میں جاہل ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی پیار سے کھانا تک نہ دیا تھا اور جس کا کبھی حال تک نہ پوچھا تھا، جسے میں ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی، جسے میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، وہ سر پر بوجھ اٹھائے کسی کا سامان بس پر چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے پسینے سے شرابور تھا، پاؤں میں ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ میں اس وقت مر کیوں نہ گئی تھی؟ وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوے چل، یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پر لوڈ کر۔ عمر کو شاید بھوک لگی تھی۔ روٹی پکڑی، رول کیا، ساتھ روٹی کھا رہا تھا، ساتھ سامان اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں دیکھتی رہی۔ کام ختم کر کے سائڈ پر ایک دکان تھی، وہاں زمین پر بیٹھ گیا۔ عمر میں کتنی بے بسی تھی، تھکن تھی، سارا دن وہاں درد سہنا اور رات کو میری باتیں سہنا۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی؟ میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا۔ میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا۔ میں اسے گرم کر کے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھے سلام کیا اور کچن میں چلا گیا اور پلاؤ دیکھ کر کہا کہ شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا۔ 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ پلیٹ میں ڈال کر پلاؤ میرے ساتھ بیٹھ گئے اور چپ چاپ عمر کو دیکھتی رہی۔ میرا شوہر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں۔
میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ بھی نہیں کرتا۔ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے اور کہا، یہ لو شہزادی 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، عمر مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ وہ حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میرا ہاتھ تھاما اور بولے کہ اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دو، بس مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ بولنے لگا، بہت بھولی اور پاگل ہو، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، مجھ سے بچھڑ کر کہاں بھٹکو گی، اس لیے میں تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے نہ آئی فون چاہیے تھا، نہ گاڑی، نہ بڑا گھر۔ مجھے دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ کر کیسے کہہ دیتی ہیں، جب کھلا نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی۔ بات بات پر جھگڑا اور طعنے شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جو میں نے عمر کا دیکھا تھا۔ خدا کی قسم ہم اس ماحول میں سانس تک نہ لیں، اور یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنا شوہر کماتا ہے اسی میں خوش رہو۔ سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں میں، بنگلوں میں وہ سکون نہیں ملا جو عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون اس کے پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گی۔ عمر میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی ہوں۔